یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اب سے پہلے رسول گزرے ہیں پر بھی موت آئی ہے، تو کیا ان نبیوں کے متبعین اس طرح پیچھے پھر گئے؟ افامات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین مصطفیٰ سے پھر جاؤ گے، اللہ کے دین سے منہ موڑ لو گے؟ ایسا نہیں۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا صحابہ صدمے سے نڈھال ہو گئے، ایسے نڈھال کہ علی جیسے شجاع، عثمان جیسے زیرک رضی اللہ عنہ کی زبان کو گنگ لگ گیا، کچھ بول نہیں رہے۔ حضرت عمر جیسے مدبر ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا، اور حضرت عمر کے روح کے سامنے کوئی بولتا نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو یہ قوت عطا فرمائی۔ صدیق اکبر تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور عرض کرتے ہیں کسی کو دو بار موت نہیں آتی، موت ایک ہی بار آتی ہے۔ یہ کہنے کا کیا مقصد تھا صدیق اکبر کا؟ خلیل کو خلیل پہچانتا ہے، حبیب کو حبیب پہچانتا ہے، مصطفیٰ کریم کو صدیق پہچانتا ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ کسی کو دو بار موت نہیں آتی، کیا مقصد؟ موت تو ایک ہی بار آتی ہے، تو یہ کہنے کا کیا مقصد؟ صدیق اکبر نے اپنی روحانی نظر سے یہ دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال کے بعد حیات ہیں، تو فرمایا اب موت نہیں آئے گی، جس کا مزہ چکھ لیا اب نہیں ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر نے اس وقت یہ آیت تلاوت کی تو ہمیں یوں لگا کہ یہ آیت کا نزول ہی اب ہو رہا ہے، اور اعلان کیا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا خدا رب زندہ ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا ہے، ہم مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ جب مصطفیٰ کریم کو سجدہ نہیں کرتے تو دوسرے کو کیوں کریں گے؟ اللہ کی مخلوق میں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ترین مصطفیٰ کریم ہیں، باقی سب بعد میں ہیں۔ جب ہم سید الانبیاء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتے تو دوسروں کو کیوں کریں گے؟ صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھے کہ اس کا خدا مر گیا، جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ مرداروں کی عبادت کرتا ہے۔ ہم مسلمان مصطفیٰ کی عبادت نہیں کرتے، خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ نہیں کہہ رہے کہ مصطفیٰ کریم مر گئے، نہیں، بلکہ جس کے خدا کے سوا اگر محمد کی عبادت کرتا ہے تو اس کا رب مر گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے یہ تعلیم نہیں دی، اور موت ایک آن کے لیے ہے۔ بات مولوی اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں بھی کہ نبی کی موت آنی ہوتی ہے، فانی نہیں ہوتی، اس کے بعد حقیقی حیات جاویدانی ہوتی ہے۔ بلکہ مولوی عبدالشکور ترمذی دیوبندی نے ہدایت الحیران فی رد جواہر القرآن میں لکھا کہ جو حیات النبی کا منکر ہے وہ دال مدل گمراہ ہے، اور آگے مزید لکھتا ہے کہ اس کی اقتداء میں نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو دین سے پھر جائے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا ہو۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ یقیناً بہتر صلہ بدلہ دینے والا ہے شاکرین کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کی ولادت بھی رحمت ہے اور نبی کی وفات بھی رحمت ہے۔ کیوں؟ ولادت تو سمجھ میں آئی کہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کفر مٹتا ہے، اللہ کے نور کی روشنی پھیلتی ہے، لوگ بے راہ روی سے ہٹتے ہیں، انبیاء کی اقتداء پیروی اتباع کر کے کامیابی کی طرف چلتے ہیں، یہ رحمت ہے۔ اور نبی کا وصال یہ بھی رحمت ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے آج تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔
کہ ہم نے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا جب تک کہ اپنا رسول نہ بھیج دیا ہو۔ جب رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو اس مخالفت کی وجہ سے اللہ عذاب مسلط فرماتا ہے۔ فرعون اور نمرود انا ربکم الاعلی ایک عرصے تک کہتے رہے، لیکن اللہ نے ہلاک نہیں کیا، انہیں برباد نہیں کیا، ان پر عذاب مسلط نہیں کیا۔ لیکن جب انہوں نے ابراہیم و موسیٰ کی مخالفت کی، اللہ کے نبی کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت کی موت مارا۔ نمرود اس کی موت اس طرح ہوئی کہ ایک کمزور مچھر ناک میں گھس جاتا ہے، اور پھر اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ مستور رکھا جاتا ہے جو صبح و شام نمرود کے سر میں جوتے مارتا ہے۔ نمرود کے سر میں جوتا لگتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے اور اسی حال میں مرتا ہے۔ اور فرعون جو نا ربکم الاعلیٰ کہتا رہا، بحر قلزم میں غرق ہو کر مرا اپنے سپاہیوں سمیت۔ تو یہ ذلت کی موت، اسی طرح اور دیگر قوموں پر جو عذاب آئے ہیں وہ نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ جب نبی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، وصال فرما جاتے ہیں، رب سے ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں، تو پھر کوئی مخالفت نبی کی نہیں کرتا، تو اس عذاب سے بچا رہتا ہے۔ تو نبی کا وصال یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام